تمہاری نیو نسل کیا کر رہی ہے موبائل کا استعمال؟ کبھی ریشو دیکھا ہے کہ یہ جو نہ دیکھنے والی موویز ہیں یا نہ دیکھنے والے کلپس ہیں تمہاری نسلیں کیا کر رہی ہیں؟ تمہارے ایک طرف ایک چھوٹا سا کچھ ایکٹ کر کر ایک خاتون لاکھوں کروڑوں روپیہ کما لیتی ہے، اور دوسری طرف کتنی ہی خواتین اپنی عزت بیچ کے پیسہ نہیں کماتی، ان کا چولہا بھی نہیں جلتا۔ تو یہ جو ان بیلنس ہوا ہے، کیوں ان بیلنس ہوا ہے؟ کہ تمہارا یہ فرض نہیں تھا کہ تم لوگ جیسے ہی قرآن پاک کتنے 100 سال پہلے اس کا ترجمہ ہو چکا تھا، تو تمہارا فرض نہیں تھا کہ تم اس کو لا کر تم پڑھتے؟ تم پڑھے ہو؟ کتنے گلی محلے میں تمہارے لوگ پڑھے ہوئے ہیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ؟ بتاؤ، غور کرو، سوچو، مجھے بتاؤ، تم نے خود کتنی بار قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ دونوں نے؟ کس نے پڑھنا ہے؟ کتنی بار سمجھا اس کو؟ روحانی بندے کے نزدیک اللہ پاک کا ہر حکم ماننا شریعت ہے، اور اس طریقے سے حکم ماننا جیسے اللہ پاک حکم دے رہا ہے۔ یہ جو تم نے اپنے اوپر یہ چھاپ لگا لی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بس ہم نے تو کچھ اور کرنا۔ 20 آتے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، احادیث مبارکہ میں نے پڑھ کے سنائی ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں۔ کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ اب بتا، اپنے علاقے میں دیکھ، کیا تم دودھ خالص لے رہے ہو؟ کیا تمہاری دہی خالص ہے؟ کاسٹک سوڈے سے تو نہیں بنا ہوا؟ نجائز پرافٹ تو نہیں کو لے رہا؟ اپنی ضرورت سے زیادہ تم خرچ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ یہ جو مشن ہے تم سمجھے ہی نہیں ہو بھی مشن کیا ہے۔ کیا ہے میرا مشن؟ دوبارہ کوشچنز، کیا ہے میرا مشن؟ کیا سمجھے تم میرے مشن کو؟ یہ تو میں نے گروپ میں سینڈ کیے ہوئے ہیں، اپنے 2 کالم تھے میرے کبھی اس دور کے پڑے ہوئے، تو انہوں نے پڑھا؟ تم نے ان 2 کالموں میں کیا لکھا ہے میں نے اور کیا ہے؟ یہ ہمارے گروپ میں دوست ہے، پوچھو جب بات ہوئی تو میں نے اس کو کیا کہا کہ اب تم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے پڑھانا ہے۔ سوچا کرتے ہیں، ماسٹر کی باتوں کو سنتے ہیں۔ میں نے جو لیکچر اپلوڈ کیے ہیں یوٹیوب کے اوپر، تم نے کیا سارے سنے؟ پورے سنے سارے تم نے؟ کہ بس یہ کوشش کر دی سنی سنائی باتوں سے؟ ہمیشہ اس بات کی تحقیق کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، نہ کہ اپنا ہی پوائنٹ آف ویو آگے رکھتے ہیں۔ میں ایک بہت پرسکون زندگی گزار رہا تھا ماسٹر بننے کے بعد بھی۔ یہاں پہ تو پرابلم وہی آ جائے گا نا، جب میں کہوں گا کہ یہ جو غوث کتب ابدال کلندر، ان میں فرق کیا ہوتا ہے، تو جواب کوئی نہیں دے گا، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارا کلندر ہے، ہمارا کلندر ہے۔ کوئی بھی کوشچن کروں گا یہ جواب کوئی نہیں دے گا، آگے سے نہیں بحث شروع ہو جائے گی۔ وہ جب یہ تمہارا پانی آیا ہے، اتنا قیمتی میٹھا پانی، اب یہ سارا تباہی کرتے ہوئے سمندر میں گر گیا، تو تم نے اس کو سٹاک کرنے کے لیے کوئی بنایا؟ ایسی کوئی چیز مشترکہ بنا لیتے، کوئی ایسی چیز بنائی تم نے؟ کوئی آپ نے اس چیز کو سمجھا ہے کہ ہم نے اس پانی کو بچانا ہے؟ 60 سال پہلے ڈیم بنا، کتنے سال ہو گئے؟ 62 سال ہو گئے، تو 62 سالوں میں کیا کیا تم لوگوں نے؟ یا تمہیں نہیں، میں مشترکہ طور پہ بات کر رہا ہوں۔ میرا مشن، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرا مشن کیا ہے؟ ابھی میرا مشن تمہارے ہر فیلڈ میں تعلیمی، آئینی، قانونی اصلاحات لانی ہے۔ میں نے اتنی کوشش کی، میں اکیلا ہوں، وہ کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگا کے ساری پرپوزل کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ میں نے پرپوزل دی کہ ہر چیز کی قیمت متعین ہونی چاہیے، جیسے آپ ایک چیز کی قیمت متعین کرتے ہیں۔ آپ کپڑا لینے جاتی ہیں خواتین، کیا کپڑے کی قیمت متعین ہے؟ دانے لگاتے ہو؟
وہ کہتا ہے آپ جا کے کہتے ہو کتنے کا سوٹ, وہ کہے گا 10,000, تم کہو گے نہیں 7, اور ایسے ایسے جیسے غریبوں کی طرح مانگ رہے ہیں. اچھا جی 6-7 ہزار میں فائنل ہو گیا. وہ 10,000 اس نے مانگی, 7,000 میں نے 3,000 بچا لیے. وہ دکاندار کا بیوقوف تھا کہ اس نے آپ کو پرافٹ کے بغیر دے دیا. تم لوگ ایک پوری ریشو کیوں نہیں رکھتے ہو؟ 8 کی نسبت کر لو کہ اگر کسی کو 1 روپیہ ملے تو زیادہ سے زیادہ دوسرے کو 8 روپے مل جائیں. تم کو ریشو کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کیوں تناسب نہیں کو رکھتے ہو کہ دولت ایک مساوی طریقے سے رہے؟ قرآن پاک میں یہی لکھا ہے کہ دولت تمہارے چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو جائے. تو تم نے وہ جو دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو گئی ہے, چلی گئی ہے, تم لوگوں نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ بس یہ بھیک منگوں کی طرح ہی رہنا ہے. کیوں نہیں تم لوگ اٹھتے ہو, شعور لیتے ہو؟ کیوں نہیں تم اپنا حصہ مانگتے ہو؟ کیا ہو جاتا ہے تم لوگوں کو؟ تمہارے اندر شعور کو نہیں تم لوگوں کے اندر؟ اللہ نے عقل نہیں دی تم کو؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تم اپنے گھر تو بڑے اچھے بناتے ہو, 1-1 روپے کا دھیان رکھتے ہو, تم اپنے راستے کیوں خراب کرتے ہو؟ تم اپنے راستوں کا دھیان کیوں نہیں رکھتے ہو؟ جب اس پر کوئی گڑھا پڑ جاتا ہے سڑک کے اوپر, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, رونا شروع کرتے ہو, تم پہلے کیوں نہیں کوشش کرتے ہو کچھ ایسا کرنے کی؟ سوچا کرو. اور یہ جو دوست ابھی جواب دے رہے ہیں, پلیز ابھی جواب نہ دیجیے, ابھی لیٹ دا لیکچر کمپلیٹ, پھر آپ ڈیبیٹ شروع کر دیں گے اور اس میں پھر مقصد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سارا بات کرنے کا. یہ اسی لیے ہے, یہ فیوچر میں یہی دیکھوں گا کہ آپ لوگ کہاں تک آپ لوگوں کے اندر شعور آیا ہے اور کیا شعور آیا ہے آپ لوگوں کے اندر. صرف 2 کام کر لیں, اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو برابر کر لو. تم جیسا خوشحال ملک ہی کوئی نہیں ہوگا. یہ جو تمہارے ملک کے لوگ وہاں جا کر کام کر کر کے پیسہ کما رہے ہیں باہر کے ملکوں میں, جب تمہارے ملک میں وہ آئے گا اور تمہارے امپورٹ ایکسپورٹ برابر ہے, تمہارے پاس تو ڈالروں کے ڈھیر لگ جائیں گے. اپنا اگاؤ, اپنا کھاؤ, اپنے وسائل پیدا کرو. اتنی خالی جگہ پڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ تم کوئی کیوں کہ ایسے کو کام نہیں کرتے ہو؟ لیکن تمہارے تو ہر ایک بندے نے چور بازاری شروع کرنی ہے. کسی دور میں تو 1 فرعون ہوتا تھا, یہاں تو ہر ایک جگہ پہ 1 فرعون بیٹھا ہے. تو کیسے ہوگا یہ معاملہ, کیسے چلے یہ معاملہ؟ تو اصلاحات تبھی ممکن ہوتی ہیں جب ہم کوشش کرتے ہیں. اور دوبارہ کہہ رہا ہوں, جب تک ماسٹر نہ بنے, جب تک تم اپنا وہ شعور ہی نہیں لیتے ہو بنی آدم والا, انسان والا, تم نہیں کامیاب ہو سکتے ہو. تم نے جو اتنی باتیں کہی ہیں, یہ مجھے تم اب دکھاؤ انہی کتابوں سے کہ یہ جو اللہ پاک نے بنی آدم کے شعور کی بات سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اور سورۃ یاسین کی آیت نمبر 60 میں لکھی ہے, بنی آدم کی بات, اس کی تشریح کہاں ہوئی ہے؟ یہ مجھے اب تم دکھانا ہے تم لوگوں نے. اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 72 میں جو امانت انسان نے اٹھانے کی بات ہوئی ہے, یہ اس کی ایکسپلینیشن کہاں ہوئی ہے؟ یہ مجھے بھی تو دکھاؤ. میں نے تو جواب دے دیا آپ کو, اب مجھے میرے سوالوں کا بھی تو جواب دو. کہاں ہے وہ ایکسپلینیشن؟ لاؤ نا وہ کتاب. کتاب کیا ہوتی ہے؟ کتاب آپ ایک لکھت کو سمجھتے ہیں, ایک ذہن بھی کتاب ہے. آپ کے اپنے واقعات جو ہیں, آپ نے کتنی باتیں سنی سنائی ہیں, کیا آپ کے پاس محفوظ نہیں ہے؟ وہ جو یہاں علم ہے اس میں لین نہیں ٹوٹ رہی. جو میں علم لے کر بیٹھا ہوں اس میں لین نہیں ٹوٹے گی, اس میں لڑی پوری کمپلیٹ رہے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گی. لڑی نہیں ٹوٹے گی اس علم کی. ٹھیک ہے, وہ ترتیب وائز آ رہا ہے سارا علم. ابھی تو ایک بندے نے آگے کہا کہ ان کے تو لاکھوں ہیں, آپ تو 40-50 ہیں, تو ابھی تو ہم ہیں ہی 40-50, تو آگے کیا کریں گے؟ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر میرے کچھ الفاظ تلخ لگے ہوں تو ان کو اگنور کیجیے گا, لیکن سوال کرتے ہوئے انرجی پازیٹیو ہونی چاہیے, نہ کہ نیگیٹو سینس ہونی چاہیے اس چیز کی. اللہ حافظ.
اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں.